ایران اسرائیلی حملے میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ محافظ سمیت شہید۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ایران کی پاسداران انقلاب اور حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا ہے، تاہم اسرائیل کی جانب سے اس کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی۔ خیال رہے کہ اسرائیل متعدد بار حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سمیت ٹاپ لیڈرشپ کو دنیا کے کسی بھی خطے میں نشانہ بنا کر قتل کرنے کی دھمکی دے جا چکا ہے، تاہم اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے تہران کے قلب میں اس مقام پر میزائل داغا گیا تھا جہاں اسماعیل ہنیہ اپنے محافظ سمیت ٹھہرے ہوئے تھے۔ حماس نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ان کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ انہیں ایران میں ان کی قیام گاہ پر نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ان کا محافظ بھی جاں بحق ہو گیا۔ اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ تھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی ان کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ چیئرمین ایف بی آر امجد زبیر کے استعفے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق امجد زبیر ٹوانا نے جمعہ کے روز وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو خود کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست کی، لیکن 2 دن انتظار کے بعد امجد زبیر نے تحریری طور پر وزیر اعظم کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ استعفیٰ دینے سے قبل امجد زبیر نے 2 سے زائد کابینہ ممبران سے مشورہ بھی کیا اور کابینہ ممبران نے بھی امجد زبیر کو استعفیٰ دینے کا کہا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کے سینئر افسران بھی امجد زبیر ٹوانا کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے۔ اس وقت ایف بی آر میں 21 سے زیادہ افسران امجد زبیر ٹوانا سے سینئر ہیں۔ ذرائع کے مطابق امجد زبیر ٹوانا کو پی ڈی ایم حکومت میں اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تعینات کیا تھا اور وہ موجودہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ گجرات نامعلوم افراد کا اینٹی کرپشن ٹیم پر حملہ، پی ٹی آئی ایم این نے امتیاز چودھری کو لے کر فرار۔ سرکل آفیسر اینٹی کرپشن آفتاب حیدر کے مطابق گجرات کے علاقے شادیوال روڈ پر کار سوار افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے بعد ملزمان پی ٹی آئی ایم این نے امتیاز چودھری کو لے کر فرار ہو گئے۔ سرکل آفیسر کو بتانا ہے کہ امتیاز چودھری کو اینٹی کرپشن ٹیم منڈی بہاؤدین لے جا رہی تھی۔ آفتاب حیدر کے مطابق اینٹی کرپشن نے امتیاز چودھری کو عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ لے رکھا تھا، جبکہ انہیں آج دوبارہ سول جج کی عدالت میں پیش کرنا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما امتیاز چودھری کو 25 جولائی کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر ترقیاتی اسکیموں میں کک بیکس کی وصولی کا الزام ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکسز کے خلاف کراچی سمیت دیگر شہروں میں ہول سیل گروسرز کی شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ کراچی بجٹ میں عائد کردہ ود ہولڈنگ ٹیکسز کے خلاف ہول سیل گروسرز نے ہڑتال کرتے ہوئے جوڑیا بازار بطور احتجاج 3 روز کے لیے بند کر دیا ہے۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن رؤوف ابراہیم کے مطابق پنجاب کے 17 شہروں بالخصوص فیصل آباد میں بھی مارکیٹیں بند ہیں، جبکہ سندھ میں کراچی، حیدرآباد اور سکھر کی اجناس منڈیوں میں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ رؤوف ابراہیم نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں پشاور، مردان اور کوہاٹ کے گروسرز بازاروں کو تالے لگا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہڑتال آج 31 جولائی سے 2 اگست تک جاری رہے گی۔ مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو 6 سے نئے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن نے واضح کیا ہے کہ احتجاج ٹیکسز کے ختم ہونے تک دن بدن بڑھتا جائے گا۔